بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ جب افغانستان کا سقوط ہوا تو غسیم کے علماء نے ایک خط امیر المومنین ملا عمر مجاہد کے نام بھیجا جو انٹرنیٹ میں موجود ہے۔ امیر المومنین کے القاب اور تعریف دی، پھر اس کے بعد کہا کہ تم تو عالم ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب میدان احد میں 70 شہداء میدان میں پڑے ہوئے تھے خون میں لت پت، اور ابھی ان کو تدفین نہیں کیا گیا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور ملا عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم تو عالم ہو، ایک آیت اگر کسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہو اس کے ساتھ وہ مختص نہیں ہوتی۔ قرآنی آیات الی یوم القیامہ وہ وقتاً وقت لوگوں پر منطبق ہوتی رہتی ہیں۔ آج یہ آیت ملا عمر آپ اور آپ کے طالبان پر منطبق ہے۔ آپ کے ہزاروں طلباء امریکی کیمیاوی بموں سے شہید ہوئے ہیں، مگر یہ آیت آپ پر بھی فٹ ہے، کیونکہ دنیا کے تمام اسلامی سربراہوں نے امریکہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج صحابہ کی یاد کو تم نے تازہ کیا، تم اسی آیت کے مصداق ہو۔ خط میں ہے کہ میں اب بھی علی اعلان کہتا ہوں کہ یا رب العالمین، آج اگر روئے زمین پر صحابہ کے نقوش کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں، یہی طالبان ہیں۔ اور کہا اللہ کا احسان ہے کہ قیامت کا دن موجود ہے، قیامت کا دن موجود ہے۔ قیامت کا دن نہ ہوتا مجھے بڑی حسرت ہوتی۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے صادقین تھے اور کون منافقین تھے۔ اور پھر کہاں وہاں بھی ملا عمر میں خدا کے سامنے علی رؤوس الاشہاد کہوں گا کہ یہی طبقہ تھا جس نے صحابہ کی یاد کو تازہ کیا تھا۔ اور جب جنرل محمود احمد صاحب نے جن علماء کو امیر المومنین کے پاس بھیجا تھا، میں ان کا ترجمان تھا۔ مولانا مفتی تقی صاحب متکلم، اور میں ان کی تقریر کو پشتو میں اور امیر المومنین کی پشتو زبان کو اردو میں، جب علماء نے امیر المومنین کی ایمانی غیرت کو دیکھا، مولانا سلیم اللہ، یہ سب علماء رونے لگے کہ خدا کی قسم یہ صحابہ کرام کے لوگ اسی زمانے میں آئے ہیں۔ تو بہرحال ملا عمر نے کہا کہ میں اسامہ کے بارے میں دعائیں مانگتا ہوں کہ مولا اس کی زندگی کو دراز فرما۔ اگر یہ مر گیا لوگ کہیں گے کہ طلباء نے ان کو مارا۔ میں تمام رات روتا، کہا مدینہ منورہ سے جو آدمی جہاد کے لیے آیا ہے کیسے میں ان کو کافرے کے حوالہ کروں۔ تو بہرحال طلباء آنے والے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ طلباء کے ساتھ امریکہ کی طاقت تھی، فلاں ملک کی طاقت تھی، اسی لیے طلباء کامیاب ہوئے۔ اب تو امریکہ کے ساتھ 60 کافر بھی شریک ہوئے ہیں اور اب امریکہ بھاگ رہا ہے۔ یہ خدا کی وہ وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بہت جلد سنو گے کہ امریکہ بھاگے گا۔ امریکہ کا بھاگنا ہوگا عراق میں، فلسطین میں، بیروت و لبنان میں، چیچنیا میں، بوسنا ہرسک میں، کشمیر میں اسلام کے جھنڈے چلانا ہے۔ شکریہ۔